دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں. کلپ 3-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا, یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے, اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہے ہیں, کتنے ظالم ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا, میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کاٹ لے, یہی خبیث کرتا ہے. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, ہاں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی, تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہے, یہ دشمن ہے دین کے, کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھے نہیں بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں بند کمرے بہ کے, ہاں بند کمرے بہ کے تھوڑے تالے توڑ دیتے ہیں, تھوڑے بابیاں دے دماغ دے تالے تانوں لگے ہوئے توڑ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کیا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10-15-20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو, کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں, اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا, کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں, میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں. ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں. ہاں بعد میں پیغام چاہتے ہیں کہ علی بھائی ذرا ہاتھ تھولا رکھو, تسی میں تے کہنا نہیں چاہتا, تیری ایسی دی تیسی, تو منو کیا ابو بکر تھا گستاخ, دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے. ہاں کسی کی جرت نہیں, نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دیا, اور آپ تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے, لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں. وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کسی نے کھنگڑ نہیں دینا, تھوڑی جرت بول کے دیکھو تو کرنے کیا کسی پلے کھینچنا روی ہو, بالکل اللہ کے ہاتھ بڑھا چڑھا گے اللہ کے فضل سے, کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا. اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. میں کئی علماء کو ملوں, میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ تھوڑا ایک میرے خلاف کو کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تھوڑی پبلک میں. کہتے ہیں نا تھوڑی بہت جی ساری عزت ہے اور رہن دے. ہاں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف, جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا. کیسے بول سکتے ہیں, میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ واری تو اللہ دیکھ لیا نا, کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی. کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں. اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو نکل گیا اللہ کے فضل سے. ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا.
पूरे प्रोग्राम में मैंने 3 डिमांड उनसे रखी है कि आप ये कह दें कि सारे फिरके मुसलमान हैं, नंबर 2 सबके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, नंबर 3 सबको चंदा देना दुरुस्त है। कोई मौलवी नीचे रेडी होया। हाँ, हालांकि ये सारे मीठे मीठे मौलवियों ने बिठाए हुए थे, तो कोड़े थे जनाब चक मार लैन दोनों। हाँ, उन्होंने छड़ दो, क्योंकि उन्हें पता था कि यार इधर एक प्रोग्राम में तो हमें चलो 1-1.5 लाख रुपया मिल जाना है, तो पूरी जिंदगी के चंदे बंद हो जाने हैं, वापसी में तो हमें उन्होंने रिसीव करना है जिस तरीके से, तो जरूरत ही नहीं।